کوئی مقصدیت یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص نئی دنیا کھلنا شروع ہو جائے، آپ کوئی نور دیکھنا شروع کر دیں، آپ کوئی یعنی کہ پرواز کرنا شروع کر دیں، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے۔ بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارا اس میں حاصل۔ لیکن نا دو ہی معاملات ہوتے ہیں، جب بھی آپ اللہ والوں کے قرب میں جاتے ہو تو دو ہی وجہ سے انسان محروم رہتا ہے۔ کون کون سی دو وجہ ہوتی ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی علموں سے، اپنی عقل سے چیزوں کو سوچ کے پریٹینڈ کراتا ہے، وہ اپنے علم، عقل، سوچ، عمل ان چیزوں کو سامنے لے آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا ترا بلند کرے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ مومن کی فراست قلبی سے بچو، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بھائی اس نے نہیں دیکھنا تمہارے عملوں کو، اس کو محسوس ہو جانا ہے کہ تم کیا ہو۔ اس کو جب تمہارا اخلاص، تمہارے اندر کے معاملات اچھے ہوں گے نا محسوس، تو وہ تمہیں کہے گا ویری گڈ، زبردست، کیا بات ہے۔ فکر اور فکر کے معاملات یہ ہیں کہ تمہارے اندر خاموشی آئے گی، تمہارے اندر عاجزی آئے گی۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا نا کہ جہر محرم راز حقیقتاں دے، کہ جو اللہ کے رازوں سے حقیقت پکڑ لیتا ہے، جہر محرم راز حقیقتاں دے، وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، وہ نہیں کھول دے اللہ کے رازوں کو۔ جہر محرم راز حقیقتاں دے، وہ راز حقیقت کھول دے نہیں۔ جے نہیں ویکھا او تا کرن گلا، جے نہیں ویکھا، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جے نہیں ویکھا او تا کرن گلا، جے ویکھ لیا او تا بول دی نہیں۔ اس کی مطلب، اس کی مقصدیت یہ ہے کہ جو اللہ کے رازوں کے ساتھ محرم ہو جاتا ہے، چیزوں کو جان لیتا ہے، وہ نہیں، وہ عوام و ناس میں پریٹینڈ نہیں کرتا، وہ چیزوں کو ایسے باتیں نہیں کرے گا ہر وقت، اور وہ اپنا ترا بلند کرنے کے لیے، حب جا کے لیے، مجھے یہ فلاں مشاہدہ ہو گیا، مجھے فلاں، اس طریقے سے عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر وہ اپنے استاد سے سیکھ رہا ہے، وہاں اپنی اصلاح کے لیے اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے متعلق بتائیں، تو وہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر وہ، اگر آپ وہاں پہ اس طریقے سے راز رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ نفس کا حجاب ہوگا، کیونکہ اس نے کسی نہ کسی حجاب میں آپ کو لازماً پھنسایا ہوگا، آپ اس حجاب میں مبتلا ہوں گے، اور آپ بتائیں گے نہیں تو آپ واقعتاً اسی حجاب میں رہیں گے، اور کوئی ایسا نہ ہو۔ تو دیکھیں اس میں نا یہ سمجھ لیں، کوئی یہ جسم کا تھر تھرانا یا جسم کے اوپر کوئی کیف و وجد طاری ہو جانا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، کیونکہ مجھ پہ یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فقط ایک خواب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے جو، یعنی کہ یہ جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں نا ارد گرد ہمارے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے۔ یہ جو آپ سامنے، جو کچھ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ جس جگہ بیٹھ کے یہ میرا سن رہے ہیں میری باتوں کو، جس روم میں ہے، جس جگہ ہے، جس چیز میں، جو بھی معاملہ، یہ سارے کا سارا ایک دھوکہ ہے، اور اصل چیز ہے دیکھنے والا، جو دیکھ رہا ہے نا وہ اصل حقیقت ہے۔ افسوس کہ ہم نے یہ جو ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کو ہم نے حقیقت جان لیا ہے، اور جو دیکھنے والا ہے اس کو ہم نے سیراب سمجھ لیا، اس کو ہم نے دھوکہ سمجھ لیا۔ تو اصل میں ہماری اس ذکر کی مقصدیت اپنے اندر کو پہچاننا ہے، جو دیکھنے والا ہے ہم نے یہ جاننا مقصود ہے کہ یہ جو اندر ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، نہ کہ ہم نے ان ظاہراً چیزوں پہ۔ یہ ظاہراً چیزیں جتنا آپ کو اپنے اندر کی پہچان ہوتی جائے گی، اتنا آپ کے ارد گرد کے معاملات ہیں وہ ذرا ٹف ہوتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک گیم کھیل رہے ہو، کوئی بھی گیم ہو، تو جب آپ انیشیل لیول کے اندر ہوتے ہیں تو وہ چیز بڑی آسان سی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ شروع کر رہے ہیں نا، اس میں چیزیں بڑی اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے آپ کا لیول ایکسپرٹی کی طرف جائے گا، آپ زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی طرف جائیں گے، تو آپ کے ارد گرد کے وہ جو انوائرمنٹ ہوگا اس کو ٹف کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ اب بڑے پروفیشنل ہو چکے ہیں، اب آپ چیزوں کو جان چکے ہیں، اب آپ چیزوں کو سمجھ چکے ہیں۔